السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے پورا ایک کرنسی کا سسٹم دیا ہوا ہے جو کہ موجودہ فیٹ کرنسی سسٹم سے بالکل مختلف اور 100% بیکڈ بائی گولڈ اینڈ سلور ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ایک ٹیکسیشن کا نظام بھی دیا ہوا ہے جس کے اندر کوئی جی ایس ٹی نہیں، کوئی انکم ٹیکس نہیں، بلکہ اس کے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ، عشر، خراج، فے، رکاز وغیرہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ٹائپس آف کمپنیز کو مکمل طور پہ ڈیفائن کیا ہوا ہے، جس کے اندر یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز یہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ 5 قسم کی الگ کمپنیز ہیں: العنان، الابدان، مداربہ، مفاوضہ اور وجوہ کمپنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے فارن ٹریڈ کو مکمل طور پہ اس کا تعین کیا ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے رولز آف امپلائمنٹ کا مکمل طور پہ تعین کیا ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے تجارت کے تمام رولز اور ریگولیشنز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جنگ تک کے رولز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، فارن پالیسی کے رولز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے پورا ایک پولیٹیکل سسٹم ڈیفائن کیا ہوا ہے جو کہ ہمارا جمہوریت کی جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس سے یکسر مختلف ہے، اور جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جس طریقے سے 3 پلرز والا ایک سسٹم ڈیفائن کیا گیا اس سے مکمل طور پہ مختلف ہے، جس کے اندر ایک پلر ہوتا ہے مین پلر، اور اس کے نیچے 3 ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ایک یونیک جوڈیشل سسٹم ڈیفائن کیا ہے جس میں 3 قسم کی جوڈیشل کورٹس ہوتی ہیں، اور اسلام نے کرپٹو کرنسی کو ڈیفائن، اس کے بارے میں رولز موجود ہیں، ڈراپ شپنگ، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے بارے میں احکام، آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اسلام نے احکام دیے، ایک ملک کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اسلام کا حکم موجود ہے، اے آئی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیا ٹیکسٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، امیجز جنریٹ کرنے کے لیے، ویڈیوز جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے احکامات دیے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر، اور دنیا میں آنے والے جتنے بھی ہمارے میٹرز ہیں اس کے اوپر اسلام نے احکامات دیے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی جس میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، اس کے اندر زندگی میں آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ان کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کی ہماری لائف کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہیں۔ 2 قسم کی امپلیکیشنز کا میں ذکر کروں گا۔ نمبر 1 انڈیویجول لائف کے اوپر جو امپلیکیشنز آتی ہیں، اور نمبر 2 کلیکٹیو لائف کے اوپر جو اس کی امپلیکیشنز آتی ہیں۔ ایز اے مسلم انڈیویجول ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مسائل آئیں، جو بھی ایکشنز آئیں، ہم اسلام سے اس کی گائیڈنس لیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب اخلاقیات کا یا عبادات کا معاملات آئیں تو اس کے اوپر تو ہم اسلام کی گائیڈنس لے رہے ہیں اور اللہ کا حکم معلوم کر رہے ہوں، لیکن جب باقی معاملات کی بات آئے تو ہم اپنے ذہن کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں، جو ہمارے دل میں آئے وہ کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا، نماز کے اندر کس غلطی کے اوپر سجدہ سہو کرنا چاہیے، کس غلطی پر نہیں کرنا چاہیے، جھینگا حلال ہے یا حرام ہے، خواتین کا چہرے کا پردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مردوں کے لیے داڑھی سنت ہے یا واجب ہے، یعنی کہ صرف ان معاملات کے اوپر ہم اسلام کی گائیڈنس لیں۔ کیا اسلام انہی معاملات تک محدود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں زندگی میں آنے والے تمام مسائل کے اوپر گائیڈنس دیتا ہے۔ تو چاہے میں تجارت کر رہا ہوں، اسلام کا حکم ہمیں معلوم کرنا چاہیے، چاہے میں جاب کرنے لگتا ہوں یا جاب پر جانے لگتا ہوں، امپلائمنٹ کے اوپر اسلام کے کیا رولز ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم گھر کرائے پر لینا ہے، گھر بیچنا ہے، ہمیں اسلام کی گائیڈنس جو ہے وہ معلوم کرنی چاہیے۔ ہم اگر کوئی لیٹ سے آن لائن کاروبار کریں، کوئی کرپٹو کا کر رہے ہیں، کوئی ڈراپ شپنگ کا کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کا حکم معلوم کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اے آئی کا کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، آج کل سب لوگ اے آئی یوز کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کا اسلام کا حکم کا پتہ کیا ہے؟ اسی طرح یعنی اور مسائل ہو جاتے ہیں، کسی کو گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، کوئی اور اس طرح کے مسئلے ہیں، تو ہم کیا ان جگہوں پر اسلام کے حکم کو پتہ کرتے ہیں؟ ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ دنیا میں آنے والے جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی چیزیں، ان کے بارے میں اسلام کے احکامات کو ان کو معلوم کریں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں۔ یعنی کہ ہماری زندگی کے آنے والے جتنے بھی مسئلے ہیں، ہمارا کرائٹیریا فار ایکشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے۔ ہر چیز، ہر عمل، جب بھی ہم کوئی عمل کرنے لگیں، ہم یہ پتہ کریں کہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے
اور تبھی اس کے اوپر عمل کریں، یہ ہمارا کرائٹیریا فار ایکشن۔ تو یہ تو ہوا انڈیویجول لائف کے اوپر جو اس کی امپلیکیشنز بنتی ہیں۔ اب کلیکٹیو لائف کے اوپر اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ تو اسلام آیا ہے اس دنیا کے اوپر نافذ ہونے کے لیے۔ اسلام پوری سوسائٹی پر نافذ ہوتا ہے ریاست کے ذریعے سے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، چاہے وہ رولنگ سسٹم ہو، چاہے وہ جوڈیشل سسٹم ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، چاہے فارن پالیسی ہو، چاہے ایجوکیشن پالیسی ہو۔ ریاست کے اندر چلنے والے تمام سسٹمز کے اندر اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کلیکٹیو لائف کے اوپر اس کی امپلیکیشن ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے سیکولر حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا آپ اسلام کے نظام کی بات کر رہے ہیں، ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، پتھروں کے زمانے میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے دوسرے مذہبوں کی طرح، یعنی کرسچینٹی کی طرح یا بدھزم کی طرح یا ہندوازم کی طرح کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ دس از این آئیڈیالوجی، یہ ایک دین ہے، دین مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اس کے اندر یہ تمام سسٹمز موجود ہیں، اور یہ صرف پاسٹ میں اپلیکیبل نہیں تھا بلکہ یہ ہمارے کرنٹ میں اپلیکیبل اور فیوچر میں اپلیکیبل رہے گا، اور تا قیامت جو ہے وہ آنے والے تمام مسائل کے احکامات اس کے اندر سے نکلیں گے۔ اسلام ایک بہت ڈائنامک دین ہے۔ جو بھی نئے آنے والے مسائل ہیں اجتہاد کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو معلوم کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے ساری مثالیں دی ہیں، تمام نظاموں کے اندر اس کو نافذ کیا جاتا ہے، چاہے وہ لیٹسٹ چیزیں ہوں، AI ہو، کرپٹو کرنسی ہو، یعنی کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہو، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہو، کچھ بھی ہو، نئے آنے والے تمام مسائل کو ایڈریس کرتا ہے اسلام اس کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل آئیڈیالوجی ہے، اور ہمیں اس کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے عیسائیت کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ یا ہندوازم وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ جو باقی مذاہب ہیں ان کے اندر صرف اخلاقیات، عبادات، ان سے ریلیٹڈ احکامات ہیں۔ وہ نہیں بتاتے ہمیں کہ اکنامک سسٹم کیا ہونا چاہیے، ریاست کو کیسے چلنا چاہیے، پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے، جوڈیشل یہ ان چیزوں کے بارے میں ان میں گائیڈنس نہیں ہے۔ اسلام ہے جس کے اندر ان تمام چیزوں کے بارے میں گائیڈنس موجود ہے، اور اس لحاظ سے اسلام ایک دین ہے، اور ہم کرسچینٹی وغیرہ کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر ہم صحیح یعنی کہ معنوں میں دیکھیں تو اسلام کمپیئر ہوتا ہے جو دنیا میں دو اور بڑی آئیڈیالوجیز ہیں، کیپٹلزم اور کمیونزم کے ساتھ کمپیئر ہوتا ہے۔ تو اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، اور یہ ایز اے ریاست سٹارٹ ہوا تھا مدینے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا پہلی دفعہ اسلام کے اس دین کو، اور پھر 1300 سال تک یعنی کہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1924 میں خلافت عثمانیہ تک یہ اسلام نافذ رہا۔ انفارچونیٹلی 1924 کے بعد سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ریاست میں اسلام کا نظام نافذ نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے دلوں میں اسلام موجود ہے، کتابوں میں اسلام موجود ہے، احکامات اس کے موجود ہیں، لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، کلیکٹیو لائف کے اندر کہیں پر نہیں ہے۔ انڈیویجول لائف میں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کلیکٹیو لائف میں ایز اے ریاست اس کو کہیں پر بھی نافذ، اسلام کو ایز اے دین نافذ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے مقابلے میں دو اور آئیڈیالوجیز ہیں، کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی جو کہ ویسٹ سے اوریجنیٹ ہوئی، اور آج نہ صرف ویسٹ میں بلکہ ساری دنیا میں پریکٹیکلی نافذ ہے کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی۔ اس کے مقابلے میں تیسری آئیڈیالوجی کمیونزم کی آئیڈیالوجی ہے، جس کے بانی جو ہے وہ مینلی کارل مارکس ہے اور فریڈرک اینجلز ہیں، اور آج تو یہ دنیا میں کہیں پر بھی نافذ نہیں، لیکن 1988 تک یہ نافذ تھی، جب سوویت یونین جو ہے اس کا کولیپس ہوتا ہے، اس سے پہلے تک رشیا میں نافذ تھی، چائنا میں نافذ تھی، کچھ اور ملکوں میں بھی نافذ تھی، چھوٹے ممالک میں، لیکن آج دنیا میں کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی کا راج ہے، اور پریکٹیکلی ساری دنیا میں تقریباً تمام ملکوں میں کیپٹلزم ہی نافذ ہے۔ تو اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور ہم اس کو صرف کمپیئر کر سکتے ہیں باقی دو آئیڈیالوجیز جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، یعنی کہ کیپٹلزم اور کمیونزم، اور ان دو آئیڈیالوجیز کے اوپر بھی میں ڈیفرنٹ آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر بات کروں گا، کیپٹلزم کو ایکسپلین کروں گا، کمیونزم کو ایکسپلین کروں گا، ان کا کرکس کیا ہے، ان کے ڈیفرنٹ کانسیپٹس کیا ہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر ان چیزوں کو بھی موضوع بحث لاؤں گا، لیکن آج کی ویڈیو میں بس فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ کمپلیٹ وے آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور یہ جملہ ہم نے بہت سن رکھا ہوگا،
لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ہماری لائف میں، اس کو ہمیں گراسپ کرنا ہوگا، اور آج میں نے 2 قسم کی امپلیکیشنز کے اوپر بات کی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوا ہوگا۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں ان تینوں آئیڈیالوجیز کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اسلام، کیپٹلزم، کمیونزم، ان کا کرکس کیا ہے، ان کے ڈیفرنٹ کانسیپٹس کیا ہیں، تو مختلف ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ تعالی ان موضوعات کے اوپر۔ لیکن اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، جاتے جاتے کہوں گا مقصد کو یاد رکھنا ہے، اسلام کو تخت پر لے کر آنا ہے، انشاءاللہ خلافت کو قائم کرنا ہے۔ ملتا ہوں میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔